آڈیو کہانی میں نے خوابوں کا شجر دیکھا ہے۔ تحریر عمیر احمد، آواز عظمی احمد۔ ایک آگ سے میرے وجود کو جلا رہی تھی۔ میں نے کار کا دروازہ کھول کر نیچے اترتے ہوئے اس بنگلے پر نظر دوڑائی۔ وہ میرے بنگلے سے بہت بڑا تھا۔ آگ بھڑکتی ہی جا رہی تھی۔ میں گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ کال بیل بجاتے ہوئے میں نے گھر کے مالک کا نام پڑھا۔ مجھے لگا کسی نے مجھے دھکیل کر پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا ہو۔ شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ چند لمحے بعد گیٹ کھول کر ایک چوکیدار باہر آیا۔ اس نے مجھ سے میرے آنے کا مقصد پوچھا۔ میں اسے جواب دینے کے بجائے دروازہ دھکیل کر اندر چلی گئی۔ وہ میرے پیچھے آیا مگر مجھے روک نہیں سکا۔ سامنے وسیع و عریض پورچ میں ایک بچہ سائیکل چلا رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر رک گیا۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ کسی نے میرے گلے میں پھندا ڈال دیا۔ چہرہ شناسا تھا۔ آج زوال کا دن تھا۔ میں لپکتی ہوئی اس کے پاس گئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ولید عمر۔ اس نے کچھ کنفیوز ہو کر جواب دیا۔ کسی نے پھندے کو کس دیا تھا۔ تمہاری امی کہاں ہیں؟ میں نے رکتی ہوئی سانس کے ساتھ پوچھا۔ اس نے ہاتھ سے میری پشت کی طرف اشارہ کیا۔ میں پیچھے مڑ گئی۔ ایک عورت لان میں میری طرف ہی آ رہی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر دوڑائی۔ چہرہ پہچاننے میں دیر نہیں لگی۔ سب کچھ شناسا تھا۔ کسی نے میرے پیروں کے نیچے سے تختہ نکال لیا تھا۔ میں پھندے سے جھولنے لگی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ اس نے دوبارہ مجھ پر نظر ڈالی۔ وہ میرے پاس سے گزر کر اپنے بیٹے کے پاس گئی اور اسے لے کر اندر چلی گئی۔ میں بھاگتی ہوئی گیٹ سے باہر آ گئی۔ ڈرائیور نے مجھے دیکھ کر دروازہ کھول دیا۔ میں نے اندر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لی۔ دنیا ختم ہو گئی تھی۔ سب کچھ تباہ ہو گیا تھا اور میں زندہ تھی۔ میں نے عمر حسن کو اتنا چاہا ہے کہ شاید کبھی کسی اور نے اسے نہیں چاہا ہوگا۔ اس کی ماں نے بھی نہیں۔ وہ میرے لیے میرے وجود کا دوسرا حصہ تھا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کبھی بھی اسے یہ بات نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ میری خالہ کا بیٹا تھا اور میرے چچا کا بھی۔ اس سے میرا کیا رشتہ تھا؟ ہم دونوں کے گھر پاس پاس تھے اور گھروں میں آنا جانا بھی بہت تھا۔ میرے ابو بزنس مین تھے۔ اس کے ابو وابڈا میں سپرنٹینڈنٹ تھے۔ مالی لحاظ سے ہم ان سے بہت بہتر تھے، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ ہمارا اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود دونوں گھرانوں کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ شاید وجہ وہ دوہرا رشتہ ہو جو ہمارے والدین کے درمیان تھا۔ بہرحال جو بھی وجہ تھی، ہم دونوں خاندان بہت قریب تھے۔ ہمارے گھروں کی دیواریں آپس میں ملی ہوئی تھیں اور صحن میں دروازہ بھی تھا جو ہر وقت کھلا رہتا۔ ہم اسی دروازے سے ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے۔ میری ایک بہن اور 2 بھائی تھے۔ عمر کی 3 بہنیں اور 1 بھائی تھا۔ وہ یونیورسٹی میں اکنامکس میں ماسٹرز کر رہا تھا۔ مجھے اس سے محبت کب ہوئی میں نہیں جانتی۔ شاید کسی کو بھی یہ نہیں پتا چلتا کہ اسے محبت کب ہوتی ہے۔ ہاں، مگر وہ مجھے بچپن سے اچھا لگتا تھا۔ وہ کوئی زیادہ خوبصورت نہیں تھا مگر اتنی عام صورت کا بھی نہیں تھا۔ لیکن اگر خوبصورتی کی بات آئے اور میں یہ کہوں کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تھی تو یہ غلط نہیں ہوگا، اور نہ ہی آپ اسے خوش فہمی سمجھیں۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا، دھیمے لہجے میں بات کرتا، اسے کبھی غصہ نہیں آتا تھا، بہت مہذب تھا، اور پتہ نہیں یہ سب باتیں کیوں میرے دل میں گھر کرتی گئیں۔ بچپن میں ان کے گھر شاید اس کی بہنوں کے ساتھ کھیلنے جاتی، مگر بڑے ہونے کے بعد میں صرف عمر حسن کے لیے جایا کرتی تھی۔ اسے دیکھے بغیر مجھے سکون ہی نہیں ملتا تھا۔ میں دن میں بار بار ان کے گھر جاتی، اور وہ بھی اس وقت جب وہ گھر پر ہوتا۔ پھر میں بہانے اس سے بات کرتی رہتی، اس کی پسند کے کھانے پکاتی اور بڑے اہتمام سے ان کے ہاں لے کر جاتی۔ تعلیم میں میری زیادہ دلچسپی نہیں تھی، اس لیے میں بمشکل ایف اے ہی کر سکی، اور اس کے بعد میں نے کالج جانا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن گھریلو امور میں میں ماہر تھی۔ اگرچہ ہمارے گھر میں ملازم تھے، لیکن پھر بھی میں کھانا خود پکاتی، اور پکانے کے اسی شوق نے مجھے کھانا پکانے میں ماہر کر دیا تھا۔ عمر کی امی میری پسندیدگی کو جانتی تھی، اور صرف وہی نہیں، میری امی بھی اس بات سے واقف تھی، اور انہوں نے اس پر
کبھی اعتراض نہیں کیا۔ خالہ کئی بار اشاروں میں کہتی رہتی تھی کہ وہ مجھے بہو بنا کر اپنے گھر لائیں گی، اور میں اپنے لیے ان کی محبت سے واقف تھی، اور میری امی سے بھی اس رشتے کے بارے میں بات کر چکی تھی، اور امی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ لیکن عمر سے میری شادی کوئی زیادہ جلدی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ گھر میں سب سے بڑا تھا اور اس سے چھوٹی 3 بہنیں تھیں، اور وہ تینوں جوان تھیں۔ خالہ کا خیال تھا کہ وہ کم از کم 2 بیٹیوں کی شادی کر کے پھر عمر کی شادی کریں گی۔ عمر BA کے بعد ماسٹرز کرنے کے ساتھ ساتھ سرجیکل کے آلات ایکسپورٹ کرنے کا چھوٹا موٹا بزنس شروع کیے ہوئے تھے اور بہت مصروف رہتا تھا۔ خالہ سے شادی کے بعد اس کے خیالات کا اکثر پتہ چلتا رہتا۔ وہ کہتا کہ جب تک کاروبار صحیح طرح سیٹ نہیں ہو جاتا میں شادی نہیں کروں گا۔ خواہ مخواہ کی ذمہ داری اٹھانے اور بڑھانے کا مجھے کوئی شوق نہیں۔ میں خالہ کے سامنے اس کی سوچ کی تعریف کرتی، لیکن اندر ہی اندر میری اداسی بڑھتی جاتی۔ پھر بھی ان دنوں میں بہت خوش رہا کرتی۔ زندگی کا ہر راستہ کسی رکاوٹ کے بغیر تھا۔ عمر مجھ سے باتیں کر لیتا تھا، لیکن بلکہ کافی باتیں کر لیتا تھا، مگر وہ سب باتیں بہت عام سی ہوتی۔ مجھے اس کی نظروں، اس کی باتوں میں وہ جذبات دکھائی نہیں دیتے تھے جو میرے دل میں اس کے لیے تھے۔ وہ بڑی عام سی باتیں کیا کرتا تھا۔ کباب بہت اچھے بنائے ہیں، بناتی رہا کرو۔ آج چائے تم بناؤ کیونکہ چائے تم سے اچھی کوئی نہیں بناتا۔ ٹی وی ذرا کم دیکھا کرو، کوئی فائدہ نہیں ان بیکار چیزوں کو دیکھنے کا۔ تم پلانٹس کو بہت اچھے طریقے سے رکھتی ہو، پورے گھر کو خوبصورت بنا دیا تم نے۔ اس کی کوئی بھی بات ایسی نہیں تھی جیسے بشرا رحمان اور رضیہ بٹ کے ناولوں کے ہیرو کی ہوتی تھی۔ نہ وہ فدا ہو جانے والی نظروں سے دیکھتا تھا، نہ وہ میرا آنچل پکڑ لیتا تھا، نہ وہ میرے لیے چھتوں پر آتا تھا، نہ وہ میرے بالوں میں پھول لگاتا تھا، نہ وہ میرے لیے پھولوں کے گجرے لاتا تھا، نہ وہ میرے حسن کے قصیدے پڑھتا تھا، نہ وہ میری کلائی پکڑ کر ہاتھ میں پہنی ہوئی چوڑیاں توڑتا تھا، نہ وہ میرے لباس کے رنگوں کی تعریف کرتا تھا۔ پھر بھی میرا دل تھا کہ روز بروز اس کے عشق میں ڈوبتا گیا۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا اسے سب کچھ کہہ دوں جو میرے دل میں اس کے لیے ہے۔ ہر دفعہ میں تہیا کر کر اس کے گھر جاتی، اسے دیکھتے ہی سب بھول جاتی۔ وہ حال چال پوچھتا، کوئی نصیحت کرتا، کبھی کچھ کھانے کو دے دیتا، اور میں بڑی خاموشی سے اس کی وہی پرانی باتیں سن کر واپس آ جاتی۔ گھر آ کر میں جھنجھلاتی، کیا اسے نظر نہیں آتا کہ میری آنکھوں میں اس کے لیے کیا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ میں اس کے گھر کس کے لیے جاتی ہوں؟ آخر یہ سب کیوں نہیں سمجھ لیتا؟ یہ سب پہیلی تو نہیں ہے، پھر آخر وہ یہ سب کیوں کرتا ہے؟ اتنا بے خبر، اتنا انجان کیوں بنا ہوا ہے؟ کیا مرد اتنا بے وقوف ہوتا ہے؟ کیا اس کا دل نہیں ہوتا؟ میں سوچتی اور کمرے کے چکر لگاتی رہتی، پانی پیتی اور اپنے اندر کی آگ کو بجھاتی رہتی، گہری سانس لیتی اور اپنے غصے کو ٹھنڈا کرتی رہتی۔ عمر حسن بے وقوف نہیں تھا اور اس کا دل بھی تھا، ہاں، مگر یہ دل کسی اور کے پاس تھا۔ اسے میں اس لیے نظر نہیں آتی تھی کیونکہ پہلے ہی کوئی اس کی نظر میں آ چکی تھی۔ ثنا اس کی کلاس فیلو تھی۔ عمر کب سے اسے پسند کرتا تھا یہ میں نہیں جانتی، مگر وہ شروع ہی سے اس کے ساتھ پڑھتی تھی۔ دونوں کا ساتھ بہت پرانا تھا۔ ثنا کے والدین کسی کالج میں پڑھاتے تھے اور 3 بہنیں تھیں اور وہ سب سے بڑی تھی۔ عمر نے کبھی کسی سے اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے، مگر جب اس نے فائنل ایئر کے پیپرز دیے تو پھر اس نے اپنی امی کو ثنا کے بارے میں بتایا تھا اور ان سے کہا کہ وہ اس کا رشتہ لے کر ان کے گھر جائیں۔ خالہ نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ روتی دھوتی ہوئی ہماری طرف آ گئیں اور انہوں نے میری امی کو سارا قصہ سنا دیا تھا۔ میری امی کا رد عمل بھی خالہ ہی جیسا تھا، مگر پھر بھی وہ نارمل ہو گئی تھی، مگر مجھے تو ایسا لگا جیسے میرے دل کی حرکت ہی بند ہو گئی ہو۔ عمر حسن کسی اور سے محبت کرتا ہے، کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور میرا کیا ہوگا؟ مجھ میں کیا نہیں تھا جو اسے مجھ سے محبت نہیں ہوئی؟ مجھے لگا تھا کسی نے میرے وجود کو گہری کھائی میں دھکیل دیا تھا۔ میری امی کو تھوڑی بہت پریشانی ہوئی، مگر پھر شاید انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا ہوگا کہ انہوں نے میرا اور عمر حسن کا رشتہ طے نہیں کیا تھا، صرف زبانی کلامی ہی بات ہوئی تھی، ورنہ ان کی بہت سی بدنامی ہوتی۔ مگر انہیں کیا پتا تھا کہ تعلق دلوں میں بنتے ہیں، اور عمر حسن سے میرا جو تعلق بن چکا تھا وہ اب کبھی بھی نہیں ٹوٹنا تھا۔ عمر خالہ کو بار بار مجبور کر رہا تھا کہ وہ اس کی بات مان لے
اور رشتہ لے کر وہاں جائیں، اور خالہ سختی سے اپنی ضد پر قائم تھی۔ عمر کے ابو کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اگر کسی کو تھا تو صرف خالہ کو۔ لیکن جب سب گھر والوں نے انہیں مجبور کرنا شروع کر دیا تو انہوں نے یہ بہانہ کرنا شروع کر دیا کہ جب تک تینوں بیٹیوں کی شادی نہیں ہوگی وہ عمر کی شادی نہیں کریں گی، نہ ہی اس کی نسبت طے کریں گی۔ میں نے ان کے گھر آنا جانا کم کر دیا تھا، مگر پھر بھی ان کے گھر کی ہر خبر کا مجھے علم ہوتا رہتا۔ جب خالہ کسی طور بھی اس کا رشتہ لے جانے پر تیار نہیں ہوئی تو عمر حسن ماں سے ناراض ہو گیا۔ اس نے ان سے بول چال ختم کر دی۔ وہ ان دنوں ویسے بھی اپنا کاروبار اچھی طرح سے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور بہت مصروف رہتا تھا، لیکن ماں سے ناراض ہونے کے بعد وہ گھر میں صرف سونے کے لیے آیا کرتا۔ اس نے گھر میں کھانا بھی بند کر دیا تھا۔ خالہ ہر روز ہمارے گھر آتی اور کئی گھنٹے اس کی شکایتیں کرتی رہتی، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ صرف شکایتیں نہیں، وہ اس کے رویے سے بے حد پریشان تھی۔ آخر وہ ان کا سب سے بڑا بیٹا تھا اور پھر کماؤ بھی۔ انہوں نے اپنی تینوں بیٹیاں اسی کے سہارے بیانی تھی، کیونکہ میرے چچا کی ریٹائرمنٹ میں بس 1 سال رہ گیا تھا۔ انہیں یہ بھی خوف تھا کہ کہیں وہ گھر چھوڑ کر ہی نہ چلا جائے، اور اگر وہ ایسا کر بیٹھتا تو پھر وہ کیا کرتی۔ روز بروز خالہ کمزور پڑتی جا رہی تھی، ان کی ضد ختم ہو رہی تھی اور ان کی کمزوری مجھے بھی کمزور کر رہی تھی۔ یہ سوچ کر ہی میرا سانس رکنے لگتا تھا کہ کوئی اور لڑکی اس گھر میں عمر حسن کی بیوی بن کر آ جائے گی، اور میں کیا کروں گی۔ ان دنوں میں بہت دعائیں مانگتی رہتی تھی۔ شاید میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنی دعائیں نہیں کی ہوں گی جتنی میں نے ان دنوں کی تھی، مگر کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ 1 ہفتہ بعد خالہ ثنا کا رشتہ مانگنے چلی گئی تھی اور ثنا کے گھر والوں نے فوری طور پر ہاں کر دی تھی۔ اس رات میں بہت روئی، اتنا روئی کہ اگلی صبح میری آنکھیں نہیں کھل پا رہی تھی۔ مجھ پر کیا گزر رہی تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ امی سے میری بیوقوفی سمجھ رہی تھی۔ 1 ہفتہ بعد، تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، تمہارے رشتوں کی کیا کمی ہے، اور عمر میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں؟ تمہارے لیے تو میں اس سے کئی گنا اچھا رشتہ ڈھونڈوں گی، اور یہ اچھا ہی ہوا کہ ابھی میں نے اس سے تمہارا رشتہ طے نہیں کیا تھا، ورنہ تم خود سوچو اگر کہیں بعد میں سب پتا چلتا تو ہم کیا کرتے۔ انہوں نے اگلے دن میری سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر کہا تھا۔ میں نے بڑی خاموشی سے ان کی باتیں سنی تھی اور اسی طرح انہیں دوسرے کان سے نکال دیا۔ یہ محبت کو کیا سمجھتی ہوں گی؟ انہوں نے کبھی محبت کی ہوتی تو یہ جانتی کہ کسی کو دل سے نکالنا کتنا مشکل ہوتا ہے، میں نے سوچا تھا۔ عمر کی ثنا سے صرف نسبت طے نہیں ہوئی تھی، بلکہ 1 ماہ کے اندر اندر وہ بیاہ کر عمر کے گھر آ گئی۔ حالانکہ خالہ نے اس پر بہت شور مچایا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ پہلے وہ کم از کم 2 بیٹیوں کی شادی کریں، پھر عمر کی شادی ہو، مگر ثنا کے گھر والوں کو جلدی تھی اور عمر نے اپنی امی کو بس یہ کہہ کر چپ کرا دیا تھا، میں جانتا ہوں میری 3 بہنیں ہیں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ غیر شادی شدہ ہیں، لیکن میں نے کب ان کی ذمہ داری اٹھانے سے انکار کیا ہے۔ وہ اب بھی میری ذمہ داری ہیں، شادی کے بعد بھی میری ذمہ داری رہیں گی، اور اسی سلسلے میں آپ کو مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ جہاں تک ثنا کا تعلق ہے تو وہ کبھی بھی آپ کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرے گی۔ وہ میرے گھر کے بارے میں بھی جانتی ہے، میری ذمہ داریوں کے بارے میں بھی، لیکن اس کے والدین کو بھی ابھی 2 بیٹیاں بیانی ہیں۔ ثنا کی شادی کریں گے تو دوسری بیٹیوں کی شادی کر سکیں گے، ان کی بھی مجبوری ہے۔ اگر آپ کو یہ خدشہ ہے کہ پیسہ بہت خرچ کرنا پڑے گا تو اس کے بارے میں پریشان نہ ہو، بہت سادگی سے کریں گے شادی، کسی دھوم دھام کی ضرورت نہیں ہے۔ جو روپیہ پیسہ خرچ ہوگا وہ میں خرچ کروں گا، آپ کو کوئی پریشانی اٹھانی نہیں پڑے گی۔ خالہ نے بہت بہانے کرنے کی کوشش کی مگر ان کی ایک نہیں چلی۔ انہیں اس کی شادی کی تاریخ طے کرنا پڑی تھی۔ چچا تمام معاملات میں عمر کا ساتھ دے رہے تھے، شاید اسی لیے کیونکہ ان کا کوئی کماؤ بیٹا تھا اور وہ اسے ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ گھر میں اس کی شادی کی تیاری کوئی زیادہ جوش و خروش سے نہیں کی گئی۔ اتنی جلدی اس کی شادی پر اس کی بہنیں بھی کچھ زیادہ خوش نہیں تھی، اور خالہ وہ تو کئی بار مجھے دیکھ کر رو پڑتی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، لیکن مجھے ان کی محبت سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا تھا۔ خالہ نے بری میں اس کے لیے صرف 10 جوڑے تیار کروائے تھے اور سونے کا صرف 1 سیٹ تھا، وہ بھی عمر نے خریدا تھا۔ خالہ کے پاس اپنی شادی کا کافی زیور تھا، اور پہلے وہ کئی بار مجھے اپنے زیور کی کچھ چیزیں دکھا کر کہتی تھی کہ یہ میں نے عمر کی دلہن کے لیے رکھا ہے،
مگر عمر کی شادی کے موقع پر انہوں نے اپنا کوئی بھی زیور ثنا کو نہیں دیا تھا. بہت سادگی سے ثنا کی شادی ہوئی. مہندی وغیرہ کی کوئی رسم نہیں ہوئی تھی. خالہ نے شادی پر بہت قریبی عزیزوں کو بلایا تھا اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی شادی پر گئی تھی، کیونکہ یہ میری امی کی ضد تھی. وہ چاہتی تھی کہ مجھے کسی بات پر ماتم کرنے کے لیے گھر میں نہیں بیٹھنا چاہیے. اس طرح صرف لوگ تماشا دیکھتے ہیں. میں دل پر جبر کرتے ہوئے اس کی شادی میں شریک ہوئی تھی. عمر حسن بے حد خوش تھا. میں نے اس سے پہلے کبھی بھی اس کو اتنا خوش نہیں دیکھا. اس کا ہر کہکا میرے دل کا خون کر رہا تھا. اس کی بیوی خوبصورتی میں کسی طور پر بھی میرے مقابل نہیں آ سکتی تھی. وہ دلہن بن کر خوبصورت لگ رہی تھی اور میں اس دن دلہن نہ ہوتے ہوئے بھی بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی. اس رات شادی سے واپس آنے کے بعد میں کمرہ بند کر کے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ گئی تھی. آئینہ کہہ رہا تھا میں بے حد خوبصورت ہوں اور آج تو قیامت ہی ڈھا رہی ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ میں خوبصورت ہوں اور لوگ جھوٹ نہیں بولتے. پھر بھی عمر حسن، تمہیں میرا حسن نظر کیوں نہیں آیا؟ اس کی کون سی چیز مجھ سے بہتر ہے؟ آنکھیں، بال، ہونٹ، ناک، رنگت، کسی چیز میں بھی وہ مجھ سے بہتر نہیں. پھر بھی تم نے اسی کو کیوں چنا، مجھے کیوں نہیں؟ اس نے تم پر کیا پڑھ کر پھونکا تھا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکے؟ وہ کون سا منتر ہے جو مجھے نہیں آتا؟ میں ساری دنیا کے لیے غلط ہو سکتی ہوں مگر خدا جانتا ہے تمہیں تو میں نے دل سے چاہا تھا. کم از کم تمہارے لیے میری محبت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا. پھر بھی عمر حسن، آخر مجھے کیوں نہیں ملے؟ اس رات میں ایک بار پھر بلک بلک کر روئی تھی. میں اس رات سو ہی نہیں سکی تھی. ایک آگ تھی جو میرے وجود کو جلا رہی تھی. وہ ثنا کو کیوں لایا ہے؟ اسے اس سے محبت کیوں ہوئی ہے؟ آج وہ ہنس رہا تھا، بے حد خوش تھا. پتہ نہیں آج وہ اس سے کیا کیا وعدے کر رہا ہوگا. وہ سب باتیں جو میں اپنے لیے اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی آج وہ اس سے کہہ رہا ہوگا، اور اسے احساس بھی نہیں ہے کہ اس نے مجھے تباہ کر دیا، برباد کر دیا. میں جلے پیروں کی بلی کی طرح کمرے کے چکر کاٹتی رہی. کاش ثنا مر جائے، کاش وہ آج ہی مر جائے. میں جو بد دعا اسے دے سکتی تھی میں نے دی تھی، مگر جس کی دعا میں اثر نہیں ہوتا اس کی بد دعا میں کیا اثر ہوگا؟ قیامت تو صرف وہی تھی جو مجھ پہ گزر رہی تھی. دوسروں کے لیے تو دنیا بھی باقی تھی اور ثنا اور عمر کے لیے تو زندگی شاید اب ہی شروع ہوئی تھی. پتہ نہیں کیا بات تھی، لیکن عمر حسن سے میری محبت میں کمی آنے کی بجائے اور شدت آ گئی تھی. جتنی شدت سے میں اس سے محبت کرتی تھی اتنی ہی شدت سے میں ثنا سے نفرت کرتی تھی. میں نے سوچ رکھا تھا جب عمر کی شادی ہو جائے گی پھر میں کبھی خالہ کے گھر نہیں جاؤں گی، لیکن اپنے اس فیصلے پر قائم نہیں رہ سکی. میں اس کی شادی کے بعد اس کے گھر پہلے کی طرح جاتی رہی، بلکہ شاید پہلے سے بھی زیادہ، اور خالہ پہلے سے بھی زیادہ میری خاطر مدارت کرتی تھی. ثنا کے ساتھ ان کا رویہ بے حد روکھا اور خشک ہوتا تھا اور مجھے اچھا لگتا تھا ان کی یہ کڑوی باتیں سن کر. For more updates, subscribe to our channel, click the playlist and enjoy watching and listening the videos. آڈیو کہانی میں نے خوابوں کا شجر دیکھا ہے. تحریر عمیرہ احمد، آواز عظمی احمد. شروع میں میرے ساتھ بھی ثنا کا رویہ بے حد گرم جوش تھا، لیکن میں اس سے زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی. وہ اگر مجھے کوئی چیز کھانے کے لیے لا کر دیتی تو میں اسے ہاتھ تک نہ لگاتی. وہ مجھ سے کوئی بات پوچھتی تو میں اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے خالہ کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو جاتی. وہ میرے پاس بیٹھی رہتی اور میں ایک بار بھی اس کی طرف دیکھنا پسند نہ کرتی. رفتہ رفتہ اسے میری ناپسندیدگی کا احساس ہو گیا تھا اور اس نے خود ہی میرے پاس بیٹھنا ختم کر دیا. اب میرے جانے پر وہ پہلے کی طرح میرا حال بھی نہیں پوچھتی تھی اور میں یہی چاہتی تھی. اس نے عمر حسن کو مجھ سے چھینا تھا اور یہ نقصان اتنا بڑا تھا کہ میں کسی صورت بھی سے معاف کرنے کو تیار نہیں تھی. وہ اگر عمر حسن کی زندگی میں نہ آتی تو یہ میں تھی جسے وہ چاہتا، جو اس گھر میں ہوتی، مگر اس نے عمر حسن پر ایسا جادو کیا تھا کہ وہ اس کا ہو گیا. کبھی جب میں شام کو خالہ کے گھر جاتی تو وہ سچ سور کر پھر رہی ہوتی. میری آنکھیں دھواں دھواں ہونے لگتی. میرا دل چاہتا میں اس کے بال نوچوں، اس کے کپڑے پھاڑوں، اس کا چہرہ اپنے ناخنوں سے بگاڑ دوں. اور کتنے حربے آزمائے گی چڑیل، اور کتنے حربے آزمائے گی.
اس کے دل میں تو پہلے ہی بسی ہے، اب یہ چلیتر کس لیے کر رہی ہے؟ میرا دل چلاتا، میری سانس تیز ہو جاتی اور میں رکے بغیر خالہ سے باتیں کرتی رہتی۔ اور میں کیا کرتی؟ ثنا سے نفرت میں اکیلی نہیں تھی، خالہ مجھ سے بھی زیادہ نفرت کرتی تھی، اور وہ اپنی باتوں سے اس کا اظہار بھی کرتی تھی، جو شاید میں نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے شروع سے ہی ثنا سے کسی التفات کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ اپنی باتوں کے ذریعے انہوں نے اس گھر میں اس کی حیثیت سے اسے آگاہ کر دیا تھا۔ ثنا کو اس کے ماں باپ نے بہت اچھا جہیز دیا تھا، ضرورت کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو انہوں نے نہ دی، لیکن خالہ نے پھر بھی جہیز پر بہت سے اعتراضات کیے تھے اور نقص نکالے تھے۔ عمر حسن شاید پہلے ہی ثنا کو خالہ کے رویے کے بارے میں آگاہ کر چکا تھا، اس لیے خالہ کسی بھی تانے اور بات پر وہ ناراض نہیں ہوتی، نہ کچھ کہتی، بلکہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی جاتی، اور میرے اور خالہ کے غصے میں اور بھی اضافہ ہو جاتا، کیونکہ ہماری خواہش ہوتی کہ وہ جواب میں کچھ کہے، اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرے اور بات بڑھے، لیکن وہ کبھی اس کا موقع نہیں دیتی تھی۔ یہ پڑھی لکھی لڑکیاں بڑی میسنی اور گنی ہوتی ہیں، بڑے فریب آتے ہیں انہیں۔ یہ ابھی تو آپ کے سامنے معصوموں کی طرح منہ کر کے پھرتی ہیں، مگر بعد میں ضرور عمر کو سب کچھ بتاتی ہوگی۔ میں ہر دفعہ خالہ کے گھر جانے پر ان کے کان میں کچھ نہ کچھ ضرور انڈیل کر آتی۔ خالہ کو میری ہر بات پر یقین آ جاتا اور ثنا سے ان کی نفرت اور بڑھ جاتی۔ ثنا کی عادتیں اور مزاج بے حد عجیب تھا، وہ بے حد ٹھنڈے مزاج کی مالک تھی۔ وہ ایک بڑے گھر سے چھوٹے گھر میں آئی تھی، لیکن پھر بھی اس میں نہ نخرا تھا، نہ غرور، نہ ہی اسے کسی بات پر شکوہ ہوتا۔ وہ خاموشی سے خالہ کی باتیں سنتی اور کسی بھی رد عمل کا اظہار نہ کرتی۔ شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد خالہ نے اسے گھر کے کاموں پر لگا دیا تھا۔ اس نے گھر کا کام کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن وہ صرف ایک وقت کا کھانا پکاتی تھی، برتن اور کچن صاف کرتی تھی، اور صحن اور ڈرائنگ روم کی ذمہ داری اس نے اپنے سر لی تھی۔ خالہ کی لاکھ چیخ و پکار اور نندوں کے بسورے ہوئے چہروں کے باوجود اس نے پورے گھر کی ذمہ داری نہیں لی تھی۔ وہ خالہ کی باتیں سن لیتی تھی، لیکن پھر بھی کام وہ صرف اتنا ہی کرتی تھی جتنا اس نے کرنا تھا۔ خالہ کو اس پر بے حد طیش آتا تھا، اور ایک ہفتہ تک وہ عمر کے کان بھی کھاتی رہی کہ ثنا گھر کے کام میں دلچسپی نہیں لیتی، لیکن اس کے پاس ایک ہی جواب تھا، امی میں اسے نوکرانی بنا کر نہیں لایا ہوں، وہ اس گھر کی فرد ہے، جتنا کام اسما اور زیب اور یاسمین کرتی ہے اتنا ہی وہ کام کرتی ہے، ظاہر ہے وہ ان سے زیادہ تو نہیں کر سکتی، پھر آپ کو کس بات پر اعتراض ہے؟ اب اگر وہ سب لوگوں کے کپڑے نہیں دھوتی تو ٹھیک ہے، وہ اپنے اور میرے کپڑے دھو لیتی ہے، آپ کے اور ابو کے بھی دھو سکتی ہے، لیکن باقی لوگ اپنی ذمہ داری خود اٹھا سکتے ہیں، اور مجھے تو اس سے یہ کہتے ہوئے بھی شرم آئے گی کہ وہ میری بہنوں اور بھائی کے کپڑے دھوئے۔ وہ بڑے اطمینان سے کہہ دیتا اور خالہ کے تن بدن میں آگ لگ جاتی، مگر عمر پر کوئی اثر نہ ہوتا، وہ بھی ثنا کی طرح امی کی باتیں سنتا اور چپ رہتا۔ امی ان دنوں بڑے زور و شور سے میرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی تھی۔ بعض رشتے انہیں کسی نہ کسی وجہ سے پسند نہ آتے، اور جو انہیں پسند آتے انہیں میں ٹھکرا دیتی۔ میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ جو جگہ میں عمر حسن کو دے چکی تھی اب وہ کسی اور کو نہیں دے سکتی تھی، مگر میں یہ بات ان سے کہہ نہیں سکتی تھی۔ ہاں، جو کام میں کر سکتی تھی وہ کر رہی تھی۔ خالہ نے اسما کی شادی طے کر دی تھی۔ اس کی شادی عمر جتنی سادگی سے تو نہیں ہوئی تھی، مگر زیادہ دھوم دھڑکے سے بھی نہیں ہوئی۔ خالہ نے اپنے زیورات کا ایک حصہ اسے دیا تھا۔ کچھ چیزیں اس کے جہیز کے لیے خالہ نے پہلے سے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی، باقی چیزوں کا انتظام عمر نے کیا تھا۔ خالہ نے بھی ضرورت کی ہر چیز اسما کو دی تھی، بلکہ بعض غیر ضروری چیزیں بھی۔ عمر نے دبی زبان سے اس پر اعتراض کیا تھا، مگر خالہ نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ وہ یہ سارے اخراجات ضد میں کر رہی تھی۔ اگر اپنی شادی کے لیے تمہارے پاس پیسہ آ سکتا ہے تو کیا بہن کے لیے نہیں آ سکتا؟ اس وقت تو بڑا کہہ رہے تھے کہ ہر ذمہ داری پوری کروں گا، اب کیا بیوی کی نصیحتیں یاد آنے لگی ہیں؟ عمر کا چہرہ ان کی بات پر سرخ ہو گیا، مگر وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ میں تب خالہ کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی
اور چچا اور زیب بھی پاس ہی تھے۔ خالہ اس کے جانے کے بعد بھی بڑبڑاتی رہی۔ عمر نے اس کے بعد دوبارہ کسی چیز پر اعتراض نہیں کیا تھا، وہ بس خاموشی سے خالہ کے احکامات سر انجام دیتا رہا۔ خالہ نے جہیز پر کافی روپے خرچ کر دیے تھے، مگر انہیں اس لیے اس کا زیادہ احساس نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے اپنے پاس سے بہت کم روپے خرچ کیے تھے۔ کچھ رقم چچا نے دی تھی جبکہ باقی ساری رقم عمر نے دی تھی۔ اسما کی شادی کے 3 ماہ بعد ہی عمر کے ایک دوست کی معرفت زیب کا رشتہ بھی طے ہو گیا تھا۔ ان لوگوں کو بھی شادی کی جلدی تھی۔ ایک بار پھر خالہ نے اسما کی شادی کی طرح زیب کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ عمر نے پہلے کی طرح خالہ کو کچھ رقم دی تھی، مگر خالہ کے لیے وہ رقم بہت کم ثابت ہوئی۔ انہوں نے 3 بار عمر سے اور رقم مانگ لی۔ اس نے بڑی خاموشی سے اس کا مطالبہ پورا کر دیا۔ زیب کی شادی میں میں نے ثنا کو نئے زیورات پہنے ہوئے دیکھا اور میں نے خالہ کی توجہ بھی اس طرف مبذول کروائی تھی۔ ہاں، بیوی کو عیاشی نہیں کرائے گا تو کیا وہ ماں بہنوں کو کروائے گا؟ بیوی کے لیے نیا سیٹ بھی بن گیا، چوڑیاں بھی بن گئیں، اور اسے اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ بہن کو ایک انگوٹھی ہی ڈال دیتا۔ میں نے ہی اپنا زیور اسے دیا ہے، اور پھر ثنا کے پاس زیور کی کون سی کمی تھی؟ 3 سیٹ اور 12 چوڑیاں تو اسے اپنے میکے سے ملے تھے، اور 1 سیٹ ہماری طرف سے دیا گیا تھا۔ پھر بھی دیکھو اس نواب زادے کو کیسے چپ چپاتے بیوی کو زیور لے کر دے دیا۔ خالہ کافی ناراض تھی، اور زیب کی رخصتی کے فوراً بعد انہوں نے سب کے سامنے ہی عمر سے اس ناراضگی کا اظہار کر دیا تھا۔ ثنا خاموشی سے اٹھ کر اندر چلی گئی تھی، جبکہ وہ سر جھکائے بیٹھا رہا، لیکن اس کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں تھے۔ جب خالہ کی ڈانٹ ڈپٹ اور تانے زیادہ ہو گئے تو وہ بھی اٹھ کر اندر چلا گیا تھا۔ خالہ کی ناراضگی میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ عمر کی شادی کو 1.5 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن ابھی تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ لیکن ان دونوں کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے انہیں اس کی زیادہ پرواہ بھی نہیں۔ جب بھی خالہ کبھی پوتے پوتیوں کا ذکر چھیڑتی اور ثنا کو کچھ کہتی تو وہ چپ رہتی، لیکن عمر اس ذکر کو بڑی لاپرواہی سے ٹال دیتا۔ بعض دفعہ مجھے ثنا ایک جادوگرنی کی طرح لگتی تھی۔ اس نے پتہ نہیں عمر پر کیا منتر پھونکا تھا کہ اس کی کوئی کمزوری عمر کو نظر نہیں آتی تھی۔ وہ خالہ کی باتوں پر کان دھرتا تھا، نہ گھر والوں کی شکایتوں پر، اور اس کی عادت نے میرے حسد کو اور بھڑکا دیا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا، مگر آہستہ آہستہ اس کا کاروبار بڑھنے کی بجائے گھٹتا ہی گیا تھا۔ باہر سے ایکسپورٹس کے آرڈرز ملنا پہلے سے کم ہوئے اور پھر آہستہ آہستہ بند ہی ہو گئے۔ ان دنوں میں جب بھی خالہ کے گھر جاتی، ان کے ہونٹوں پر کاروبار کا ہی ذکر ہوتا۔ اچھا بھلا کام چل رہا تھا، مگر جب سے یہ چڑیل گھر میں آئی ہے، آہستہ آہستہ کاروبار ہی ختم ہو گیا ہے۔ اور اب بلند آواز سے ثنا کو کوسنے دیا کرتی، اور تب پہلی بار میں نے اسے پریشانی میں دیکھا، اور یہ احساس میرے دل کو بے حد تقویت پہنچا رہا تھا کہ وہ اب تکلیف میں وقت گزارے گی، اب وہ لڑے گی، چیخے گی، چلائے گی۔ آخر وہ انسان تھی، اور پچھلے 1.5 سال سے وہ عیش ہی تو کر رہی تھی۔ مجھے عمر حسن سے ہمدردی تھی۔ اگر یہ حالت ثنا سے شادی سے پہلے ہوتی تو میں اپنا سب کچھ اس پر نچھاور کر دیتی۔ میں اپنے ابو کو مجبور کرتی کہ وہ اس کی مدد کریں، لیکن اب نہیں۔ اب میں اس کی مدد نہیں کر سکتی۔ اب میں اسے تکلیف میں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس سے بھی تو پتا چلے کہ جب مٹھی میں جکڑی ہوئی چیزیں پھسل جاتی ہیں اور لاکھ کوشش کرنے کے باوجود ہاتھ میں نہیں آتی تو کیسا لگتا ہے۔ اس کو بھی معلوم ہونا چاہیے تھا کہ جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہو اور وہ آپ کے پاس نہ رہے تو کیا ہوتا ہے۔ میں ان کے گھر جاتی رہتی تھی، میں چہرے دیکھتی رہتی تھی۔ پہلے وہ بہت مصروف ہوتا تھا اور بہت کم ہی گھر پر نظر آتا تھا، مگر اب وہ اکثر گھر پر نظر آیا کرتا تھا۔ پچھلے کئی سالوں سے اس کے چہرے پر جو رونق رہتی تھی وہ غائب ہونے لگی تھی۔ میں جانتی تھی وہ پریشان ہے، اور بعض دفعہ میرا دل چاہتا میں بھاگ کر اس کے پاس جاؤں اور کہوں، مجھے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، مگر تم مسکراؤ۔ مگر پھر وہ آ جاتی ہمیشہ کی طرح، اور میرے سارے جذبات بھگ سے اڑ جاتے۔ ان دنوں خالہ بھی بہت پریشان تھی اور اپنی پریشانی کا اظہار وقتاً فوقتاً جھگڑوں سے کرتی رہتی تھی۔ ان جھگڑوں کا نشانہ ثنا بنتی، اور اب تو خالہ عمر کو بھی تانے دینے لگی تھی۔
وہ اسے کئی دفعہ بہت غصے سے کہتی کہ گھر چلانا اب اس کی ذمہ داری ہے، اور وہ محنت کرنے کی بجائے کام چوروں کی طرح ادھر ادھر پھر کر شام کو گھر آ جاتا ہے۔ اسے فکر ہی نہیں کہ گھر میں کچھ پکانے کے لیے ہے یا نہیں، اور گھر کا خرچ کہاں سے چل رہا ہے۔ بعض دفعہ خالہ میرے سامنے ہی سب کچھ کہتی اور وہ سرخ چہرے کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا۔ اگر ثنا وہاں ہوتی تو مجھے خالہ کی یہ ڈانٹ پھٹکار بہت اچھی لگتی تھی، اگر وہ نہ ہوتی تو مجھے اس پر بے حد ترس آتا۔ وہ چند ماہ سے خالہ کو گھر کے خرچ کے لیے پیسے نہیں دے رہا تھا، اور خالہ کو چچا کی پینشن میں ہی گزارا کرنا پڑ رہا تھا، اور وہ رقم اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی کہ بآسانی گھر کا خرچ چلایا جا سکے۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ ان کے پاس کیا ہوتا ہے یا کیا نہیں۔ میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ثنا کے صبر کا پیمانہ کب لبریز ہوتا ہے، یا عمر کب ان حالات سے تنگ آ کر فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے اور اسے جھگڑنا شروع کرتا ہے، مگر ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ دونوں بہت بڑے فریبی تھے، یا شاید ایکٹر تھے۔ انہیں اپنے جذبات چھپانا بہت اچھی طرح آتا تھا، اور پتہ نہیں انہیں ایک دوسرے کے وجود سے الجھن کیوں نہیں ہوتی تھی۔ مجھے ثنا پر زیادہ حیرت ہوتی تھی، آخر عمر میں تھا ہی کیا جو اس نے اس کا انتخاب کیا، اور کیا رہا تھا جو اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ وہ گھر کا خرچ نہیں چلا رہا تھا تو اسے کیا دیتا ہوگا؟ اسے وحشت نہیں ہوتی ہوگی اس گھر کے ماحول سے؟ اسے چلے جانا چاہیے وہاں سے، میں نے سوچا اور سوچتی ہی رہی، مگر پتہ نہیں وہ کس مٹی سے بنی تھی۔ گھر چھوڑ کر جانے کی بجائے ایک دن مجھے پتا چلا اس نے کہیں جاب کر لی ہے۔ ہمارے خاندان میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کسی نے جاب کی ہو۔ خالہ نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ انہوں نے عمر کو ہر تانا دے ڈالا، اور یہ صرف ایک دن نہیں ہوتا تھا، یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ وہ جب بھی ان کے سامنے آتا وہ اسے تانے دیتی۔ بعض دفعہ مجھے اس پہ بے حد رحم آتا، مگر خالہ کو تو رحم نہیں آتا تھا۔ عمر نے سب کچھ سننے کے باوجود ثنا کو نوکری سے نہیں روکا تھا۔ مجھے ذاتی طور پر ثنا کی جاب پر بے حد خوشی ہوئی تھی۔ یہ پہلا ایسا قدم تھا جو چھٹکارے کی طرف تھا۔ میں جانتی تھی کام کرنے والی عورتیں زیادہ دیر تک نکھٹو شوہر کو برداشت نہیں کرتی، اور عمر کے پاس اب کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا دفتر تقریباً بند ہو چکا تھا، اور ان دنوں وہ خود جاب کی تلاش میں رہنے لگا تھا۔ ثنا کی نوکری کرنے سے یہ ہوا کہ عمر نے ایک بار پھر سے گھر میں خرچ کے لیے پیسے دینا شروع کر دیے۔ ظاہر ہے پیسے ثنا کی تنخواہ کے ہی ہوتے ہوں گے، اور خالہ ان دونوں کو درجنوں تانے اور گالیاں دینے کے باوجود بھی وہ پیسے لے لیتی تھی۔ انہیں پتا تھا کہ صرف پینشن سے گھر نہیں چل سکتا۔ چچا نے بھی ایک پارٹ ٹائم جاب ڈھونڈ لی تھی، اور کم از کم یہ ضرور ہو گیا تھا کہ اب خالہ ہر دوسرے چوتھے روز امی کے پاس ادھار مانگنے نہیں آیا کرتی تھی۔ کچھ وقت اور اسی طرح گزر گیا تھا۔ میری امیدیں ابھی بھی قائم تھیں۔ یہ رشتہ ختم ہو جائے گا، رہنے والا نہیں، بس دیکھو کہ اور کتنا وقت لگتا ہے۔ میں خود کو تسلیاں دیتی رہتی۔ اس کے علاوہ ان دنوں میرے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس دن بھی خالہ کے گھر تھی جب ثنا کی 2 فرینڈز اس سے ملنے آئی تھیں۔ وہ ان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی جب اچانک خالہ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں جا کر ان کی باتیں سنوں اور انہیں بتاؤں کہ وہ اپنی فرینڈ سے کیا کہہ رہی ہے۔ اس سے پہلے خالہ اکثر یاسمین کے ذریعے ان پر نظر رکھتی، مگر اس دن یاسمین گھر پر نہیں تھی، سو خالہ نے یہ کام مجھے سونپ دیا۔ ایک عجیب سی سنسنی میرے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ میں زندگی میں پہلی دفعہ یہ کام کر رہی تھی، مگر پھر بھی ایک عجیب سا جوش تھا میرے اندر۔ دھڑکتے دل اور دبے قدموں سے میں ڈرائنگ روم کی اس کھڑکی کے پاس کان لگا کر کھڑی ہو گئی جو گھر کی دائیں طرف گلی میں کھلتی تھی۔ مجھے کافی احتیاط سے وہاں جانا پڑا تھا کیونکہ گلی کافی تنگ تھی اور جا بجا گملے رکھے ہوئے تھے جن میں پنیری لگائی گئی تھی، پھر کچھ لکڑی کا پرانا فرنیچر بھی وہاں پڑا ہوا تھا۔ بہرحال بہت احتیاط سے سب چیزوں سے بچتی بچاتی میں کھڑکی کے پاس پہنچ گئی۔ اندر سے آوازیں صاف آ رہی تھیں۔ For more updates, subscribe to our channel, click the playlist and enjoy watching and listening the videos.